السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ اسٹروک کیا ہے، فالج کیا ہے، اس کے اسباب اور علاج۔ فالج ایک ایسی حالت ہے جو ہمارے دماغ کے خون کی فراہمی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب دماغ میں خون کی فراہمی رک جاتی ہے تو دماغ کے خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے مختلف جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ فالج کو ہم دماغ کا دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ دماغ میں خون کی فراہمی کے لیے خون کی نالیاں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان نالیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ یا نقصان ہو جائے تو خون کا بہاؤ رک جاتا ہے اور دماغ کے خلیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فالج کے اسباب کی۔ اسٹروک کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، جن میں سے کچھ اہم اسباب یہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کی نالیوں پر دباؤ بڑھاتا ہے، جس سے وہ کمزور ہو سکتی ہے اور خون کا بہاؤ رک سکتا ہے۔ دل کی بیماری جیسے کہ ہارٹ اٹیک یا آرٹریز کا تنگ ہو جانا بھی اسٹروک کا سبب بن سکتا ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی یعنی ہائی کولیسٹرول، خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے کی صورت میں خون کی نالیوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، جس سے خون کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے۔ شوگر یعنی ذیابیطس کے مریضوں میں خون کی نالیاں جلدی متاثر ہوتی ہے، جو فالج کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ تمباکو نوشی اور الکحل کا استعمال، مطلب یہ کہ اسموکنگ اور شراب کا پینا۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جینیٹک عوامل یعنی جینیاتی عوامل، اگر آپ کے خاندان میں کسی کو اسٹروک ہوا ہو تو آپ کو بھی اس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹروک کے علامات کی۔ اگر کسی شخص کو یہ علامات نظر آئے تو فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ اچانک ایک طرف جسم کا سن ہونا یا کمزوری، بولنے میں مشکل یا بول چال میں بے ترتیب ہونا، اچانک نظر کی دھند لائٹ یعنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، سر میں شدید درد یا چکر آنا، سانس لینے میں مشکل ہونا۔ ٹریٹمنٹ آف اسٹروک یعنی فالج کا علاج کیا ہے۔ اسٹروک کا علاج وقت پر اور فوری طور پر کرنا ضروری ہے تاکہ دماغی نقصان کم ہو سکے۔ علاج میں عام طور پر یہ طریقے شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ادویات کی بات کرتے ہیں۔ اسٹروک کے مریضوں کو بعض اوقات خون کو پتلا کرنے والی دوائی دی جاتی ہے تاکہ خون کی نالیاں کھل جائے اور خون کا بہاؤ بحال ہو سکے۔ ہر گھر میں اکثر موجود ہوتا ہے، ڈسپرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گولیاں آپ لوگ ایمرجنسی میں کھا سکتے ہیں۔ سرجری، اگر خون کی نالیوں میں کسی قسم کا شدید رکاوٹ ہو تو ڈاکٹر سرجری کے ذریعے خون کی نالیوں کو دوبارہ کھول سکتے ہیں۔ فزیوتھراپی، اسٹروک کے بعد مریض کی صحت کی بحالی کے لیے فزیوتھراپی کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ حرکت کرنے اور بات کرنے کے قابل بن سکے۔ فالج ایک سنگین حالت ہو سکتی ہے، لیکن اگر فوراً علاج شروع کیا جائے تو اس کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے صحت کے حوالے سے محتاط رہیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے چند اہم احتیاطی تدابیر یہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ متوازن غذا کھائیں جس میں پھل، سبزیاں اور صحت بخش چکنائی شامل ہو۔ ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے پرہیز کریں۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو اسٹروک کے بارے میں اہم معلومات دینے میں کامیاب رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو مل سکے۔ اللہ ہمیں صحت مند زندگی دے، آمین۔